اور سب سے حیرتناک بات جو اس کی شخصیت میں تھی وہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ تھا، لیکن دوسرے لمحے میں نے اپنی یہ حیرت رفع کر لی۔ اس دور میں کانٹیکٹ لینز ہر طرح کے رنگوں میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے بھی کانٹیکٹ لینز لگائے ہوں۔ انابی رنگ کی یہ پتلیاں اپنے اندر ایک ایسی کشش رکھتی تھی کہ انسان انہیں دیکھ کر مسحور ہو جائے، لیکن اس کی آنکھوں کی کیفیت بھوکی بلی جیسی تھی۔ ڈین بیروسا نے میرا تعارف اس سے کرایا تو اس نے نہایت سرسری انداز میں مجھے دیکھا۔ بہت مغرور قسم کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ اس نے ڈین بیروسا سے کہا، سب سے پہلے میرے لیے یہاں قیام کا بندوبست کرو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد تم سے گفتگو ہوگی۔ اوکے میڈم، آپ تشریف لائیے، آپ کے قیام کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ میں نے بھر طور دلچسپی سے ان خاتون کو دیکھا تھا۔ شخصیت تو واقعی لاجواب تھی، لیکن ان کے نخرے برے انداز نے ان کی شخصیت کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ بلا کیا پڑی ہے کہ کسی کے حسن و جمال میں کھو کر اس سے اتنا مروب ہوا جائے کہ اپنی شخصیت ہی کھو بیٹھے۔ بھر طور ڈین بیروسا میڈم سیڈنا کو لے کر ان کی آرام گاہ میں چلا گیا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیا ہیں، چنانچہ میں نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا۔ ڈین بیروسا بتا ہی چکا تھا کہ مستقبل میں ان کے موساد کے سربراہ ہونے کے امکانات ہیں۔ شخصیت اس پائے کی نظر آتی تھی کہ اس بات پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا جو ڈین بیروسا نے کہی تھی۔ میرے ذہن میں تو فضا جیبی چکرا رہی تھی۔ یہاں جتنے افراد موجود تھے ان کی زندگی بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی جتنی فضا جیبی کی۔ اس وقت کی یہ کیفیت جس کا میں انتقام لینا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں میرے سینے میں ایک آگ سی سلگ اٹھی تھی۔ بہرحال فضا جیبی ایک عصمت مآب لڑکی تھی۔ یہی شکر تھا کہ ان کمبختوں نے اب تک اسے ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ورنہ شاید وہ زندہ ہی نہ رہ پاتی۔ ڈین بیروسا نے مجھے آج رات جو ایک شرمناک پیشکش کی تھی اور میں اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں ارل سیڈنا کی آمد کے بعد یہ پروگرام اسی طرح جاری رہے گا یا نہیں۔ ڈین بیروسا سے بہت دیر کے بعد ملاقات ہوئی اور وہ میرے سامنے آ کر مسکرانے لگا۔ سر، بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور، میں نے اس کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا۔ عورت کے بارے میں میرے نظریات برے نہیں ہیں، لیکن تجربات کچھ ذرا مختلف ہیں۔ مثلاً آپ میری اس جسارت کو معاف کر دیں گے سر؟ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہی خاتون کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری مراد مادام ارل سیڈنا سے ہے۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس سلسلے میں اگر میں تمہیں سے سوال کر ڈالوں ڈیئر ڈین بیروسا کہ کیا تم برداشت کر لو گے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ چیف، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ذرا خاصے نیچے گریڈ میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بڑے لوگ جن میں آپ بھی شامل ہیں شاید میڈم کے اس انداز کو برداشت نہ کر سکیں۔ اتفاق سے میڈم ارل سیڈنا کے بارے میں میری معلومات بہت محدود ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کے بارے میں کچھ پراسرار کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ میڈم سیڈنا کچھ پراسرار قوتوں کی مالک ہیں، یا ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں موجود ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ آپ نے ان کی آنکھوں کا رنگ دیکھا ہوگا، کیا اس رنگ کی پتلیاں آپ کو کہیں نظر آئیں؟ کانٹیکٹ لینز آنکھوں کو ہر رنگ دیتے ہیں۔ یہی تو دلچسپ بات ہے کہ میڈم نے لینز نہیں لگائے ہوئے، یہ ان کی آنکھوں کا قدرتی رنگ ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے ڈین بیروسا؟ سر، اصل میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے اور ان کی پراسرار قوتوں میں سے ایک قوت ان کی آنکھیں بھی ہیں۔ خیر، ان کی آنکھوں کے حسن سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور ڈین بیروسا بھی ہنسنے لگا۔ پھر بولا، مگر چیف، مشکل تو یہ ہے کہ انہیں ہماری سربراہی حاصل ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو بہلا پھسلا کر اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، اچھی طرح بہلائیے چیف، ڈین بیروسا نے شیطانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ بھر طور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اب ارل سیڈنا کے سلسلے میں یا ڈین بیروسا کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں فضا جیبی کو ان لوگوں کے چنگل سے نکالنا چاہتا تھا، چنانچہ موقع ملتے ہی میں نے سب سے پہلے دانش زاری سے رابطہ قائم کیا۔ ایک لمحہ بھی نہ لگا، وہ لوگ مستعدی سے میرے لیے تیار تھے۔ میں نے کہا، دانش زاری، آج رات کو ہمیں فضا جیبی کو ان کے چنگل سے نکال لینا ہے۔ تمام پروگرام ذہن نشین کر لو۔ رات کے ٹھیک 10 بجے تمہیں اس عمارت کے اطراف میں پہنچ جانا ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کو موت کے گھاٹ اتار دینا ضروری ہوگا۔ باقی دوسرے کاموں کے سلسلے میں تم جس طرح مناسب سمجھو کرنا۔ تم پر بھروسہ رکھتا ہوں، اندر میں فضا جیبی کو سنبھال لوں گا، اور ان لوگوں کو بھی جو اندر سے کوئی خطرناک کارروائی کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بہرحال اس کے بعد تمہیں اندر داخل ہو جانا ہے۔ اوکے مسٹر اسٹرہاگ، آپ مطمئن رہیں۔ دانش زاری نے احتیاطاً میرا اصل نام نہیں لیا تھا۔ دانش زاری سے بات کرنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا۔ اندر کے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے میں نے جو ذمہ داری قبول کی تھی اس کی بھی کچھ وجوہات تھی۔ یہاں اس عمارت میں مجھے ایک جگہ 2 ہلکی سب مشین گنیں نظر آئیں۔
जो एहतियात से एक अलमारी में रखी हुई थी। उनके साथ ही उनका एमुनिशन भी मौजूद था। मैंने मुकम्मल तौर से उसका जायजा ले लिया था कि इन सब मशीन गनों में से एक मशीन गन हासिल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, और तकरीबन 9:15 बजे हल्के फुल्के डिनर के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि खुफिया तौर से इस सब मशीन गन को अपने कब्जे में कर लिया और अपने कमरे में आकर लौट कर के मुसहरी के पीछे एक ऐसी जगह रख दी जहाँ से उसे निकालने में मुझे एक लम्हा भी ना लगे। अपने तौर पर मैं हर कार्रवाई के लिए मुस्तैद था। 15 मिनट के बाद ही चंद अफराद आए और उन्होंने फिजा जैबी को मेरे कमरे में धकेल दिया और फिर हंसते हुए दरवाजा बंद करके चले गए। मैं मुस्तैद था। फिजा जैबी ने भागने की कोशिश नहीं की थी, हालांकि वो जख्मों से चूर थी, लेकिन उसके चेहरे की कैफियत में शदीद तनाव था और वो भूखी बिल्ली की मानिंद नजर आ रही थी। मैंने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। आइए मिस फिजा जैबी। कुत्ते अपनी नापाक जुबान से मेरा नाम ना ले। तू क्या समझता है जिस पुरहवस मकसद के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, क्या तू उसमें कामयाबी हासिल कर लेगा? फिजा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जहन को थोड़ा सा सुकून दो और जो कुछ मैं कहता हूँ उसे मान लो। क्यों? लेकिन इससे पहले तुझे ऐसी भयानक पोजीशन से गुजरना पड़ेगा कि तेरे तस्वुर से भी बाहर होगा। मैं इतना नरम चारा नहीं साबित होंगी तेरे लिए। मुझ पर काबू पाना चाहता है ना तू? मैं अपने आप को पेश करती हूँ, कैसा रहेगा? अपनी नापाक ख्वाहिशात की तकमील से पहले तो जिस्मानी तौर पर मुझसे मुकाबला कर ले। आ जा, मैं हाजिर हूँ, मुझे काबू में कर ले और इसके बाद जो तेरा दिल चाहे मेरे साथ सुलूक कर। लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन ले, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। फिजा, मेरी बात सुन लो। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अभी मैं अपना जुमला पूरा भी नहीं कर पाया था कि बाहर से दस्तक सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। फिजा भी पलट कर देखने लगी थी। दरवाजा चूंकि अंदर से बंद नहीं था, इसलिए आने वाले दस्तक देकर अंदर आ गए। सबसे आगे डेन बिरोसा था, उसके पीछे अर्ल सीडना। मजीद 2 अफराद और भी मौजूद थे जो बहरतौर नुमाया हैसियत के हामिल थे। डेन बिरोसा के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। उसने आहिस्ता से कहा, मिस्टर लाशमेक, असल में मैडम अर्ल सीडना ने मुझसे आपके बारे में सवाल किया और फिजा के बारे में पूछा, तो मुझे इन्हें हकीकत बताना पड़ी। इन्होंने हमारे प्रोग्राम से शदीद इख्तिलाफ करते हुए कहा कि फिजा जैबी से सब कुछ मालूम किए बगैर उसके साथ ये सलूक करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कुछ देर के लिए फिजा जैबी को मांगा है। उनका कहना है कि वो अपनी रूहानी कुव्वतों से उसे जुबान खोलने पर मजबूर कर देंगी। बाद में उसे आपके हवाले कर दिया जाएगा। मिस्टर लाशमेक, इस वक्त मैडम अर्ल सीडना ही मुझे यहाँ लाई है। मैंने दीवार गिर घड़ी में वक्त देखा और फिर आहिस्ता से कहा, मैडम अर्ल सीडना अगर ये सब कुछ चाहती हैं तो भला मैं इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ? मिस्टर लाशमेक, मुझे इल्म हुआ है कि आपको मोसाद के डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया है, लेकिन मुझे हैरत है कि किसी लड़की से मालूमात हासिल करने के लिए आपने ये तरीका कार क्यों इख्तियार किया। बहरहाल ये आपका अपना मसला है और चूंकि अभी मैंने अपना चार्ज नहीं संभाला, इसलिए आपने जो कुछ किया है मैं उस पर एतराज नहीं करती। अलबत्ता मैडम अर्ल सीडना, मैंने उंगली उठाते हुए कहा, असल में बात वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। मैं आपको हकीकत बताता हूँ। मैं इत्मीनान से मुड़ा, मुसहरी के अकब में हाथ डालकर सब मशीन गन निकाली। वो सब मेरी जानिब निगरान थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरा दूसरा कदम क्या होगा। बात सिर्फ यही न रही, मैं अब किसी किस्म के इंतजार की हमाकत भी नहीं कर सकता था। सबसे पहले मैंने डेन बिरोसा को निशाना बनाया और सब मशीन गन से निकलने वाली गोलियों ने उसे छलनी कर दिया। दूसरे लोग जो अभी संभल भी नहीं पाए थे फौरन ही मेरी सब मशीन गन का शिकार हो गए। अर्ल सीडना भी मेरे निशाने पर थी। उन लोगों से फारिग होकर मैंने अर्ल सीडना का रुख किया, लेकिन अचानक ही मैंने उसे रोशन होते हुए देखा। तेज लतीफ रोशन सफेद धुआं फैल गया। बस यूं महसूस हुआ था जैसे उसने धुएं का लिहाफ ओढ़ लिया हो, एक मोटा रुई के गालों जैसा लिहाफ, और वो इस लिहाफ में मलगूफ हो गई हो। मैंने फिर भी तारुज नहीं किया और सब मशीन गन से गोलियों की बौछार निकलकर उस सफेद धुएं से टकराई, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। गोलियां सफेद धुएं में गुम हो गई और ये पता नहीं चला कि उसके बाद वो कहाँ गई। अर्ल सीडना सर्द निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं पूरी तरह चौकन्ना था और मुझे ये अंदाजा था कि सब मशीन गन की आवाज बाहर सुन ली गई होगी और इमारत में अंदर जो लोग मौजूद हैं वो अब इस जानिब दौड़ पड़े होंगे। मैंने फिजा जैबी को आवाज दी और कहा, फिजा, मुसहरी की दूसरी जानिब दूसरी सब मशीन गन पड़ी हुई है, जल्दी करो, उसे उठा लो और दरवाजे की जानिब रुख करके खड़ी हो जाओ। फिजा जैबी यकीनी तौर पर नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत आसाब की मालिक थी। मुझे उससे उम्मीद भी यही थी। उसने फौरन ही मेरी हिदायत पर अमल किया। हालांकि उसे जिस शदीद ज़हनी झटके से गुजरना पड़ा था, कोई और उसकी जगह होता तो उसके आसाब ही ना संभल पाते, लेकिन उसने लाशमेक के नाम पर पूरी तरह गौर किया था, हकीकत समझी थी और इसके बाद अमल भी कर डाला। चुनाचे उसने दूसरी सब मशीन गन पर कब्जा करके दरवाजे की जानिब उसका रुख कर दिया
اور اب یہ لازمی بات تھی کہ کوئی اس دروازے سے اندر داخل ہوتا تو فضا جیبی کی چلائی ہوئی گولیوں کا شکار ہو جاتا۔ ادھر ڈین بروسا اور اس کے ساتھ جو لوگ اندر آئے تھے وہ سرد ہو چکے تھے۔ ارل سیڈنا روشن دھوئیں کے غبار میں لپٹی خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں مجھے اتنا تو بے شک بتا دیا گیا تھا کہ وہ پراسرار قوتوں کی مالک ہے، لیکن یہ انوکھی بات میرے لیے باعث حیرت تھی۔ میں 2-3 بار اس پر فائرنگ کرنے کے بعد اسے دیکھنے لگا۔ جس چیز پر گولیاں اثر انداز نہ ہو رہی ہوں اس کی طرف بڑھنا ہو سکتا ہے خطرناک ہو۔ میں نے اس جہالت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ارل سیڈنا نارمل ہو گئی۔ اس نے کہا، گڈ، ویری گڈ، اور اب پہلی بار میں نے تمہیں غور سے دیکھا ہے مائی ڈیئر مسٹر لاشمیک۔ تمہارے چہرے پر میک اپ ہے اور اس میک اپ کے پیچھے ایک دوسرا چہرہ ہے، لیکن شاید ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس دوسرے چہرے کے پیچھے تیسرا چہرہ بھی چھپا ہوا ہے۔ میری آنکھیں ہر طرح کے میک اپ کا جائزہ لے لیتی ہیں، لیکن تم کون ہو اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت میں اس پر بالکل غور نہیں کروں گی کیونکہ میں نے ابھی اپنی ڈیوٹی کا چارج نہیں سنبھالا ہے۔ تاہم ایک بات میں تم سے کہہ دیتی ہوں مسٹر XYZ، جو کچھ تم نے کیا ہے اب اس کی تفتیش کا سہرا ارل سیڈنا کے سر رہے گا۔ میرا اور تمہارا ایک ایسا واسطہ قائم ہو چکا ہے جس کی بنا پر میں خصوصی طور پر تم میں دلچسپی لوں گی۔ اوکے، یہاں کے معاملات تم جانو اور یہ لوگ، میں چلتی ہوں۔ میں نے ایک بار پھر ارل سیڈنا پر بے شمار فائر کیے، لیکن جس طرح وہ روشن ہوئی تھی اسی طرح چٹ کی ہلکی سی آواز آئی اور وہ بجھ گئی، لیکن اب اس کی جگہ کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت باہر سے کچھ لوگ برا مار کر اندر داخل ہوئے اور فضا جیبی نے جہنم کا دہانہ کھول دیا۔ وہ اب پوری طرح سمجھ چکی تھی کہ اس کا مددگار کون ہے، اور شاید اس بات نے اس کی ہمت بے پناہ بڑھا دی تھی۔ اندر داخل ہونے والے جو غالباً یہ اطلاع دینے آئے ہوں گے کہ باہر سے ان پر ریڈ ہوا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، یہاں آ کر بھی موت کا شکار ہو گئے۔ کمرے میں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ ارل سیڈنا کا اب کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں ایک لمحے صورتحال کا جائزہ لیتا رہا، پھر میں نے فضا جیبی کی جانب رخ کر کے کہا، فضا، اگر تم نے میرا چہرہ نہیں پہچانا تو کم از کم میرا نام سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ میں کون ہوں؟ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا۔ باہر ہمارے ساتھی ان بہت سے افراد سے جنگ کر رہے ہیں جو یہاں اس عمارت کے گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا زخمی ہونے کے باوجود تم اپنے آپ کو اس قدر مستعد پاتی ہو کہ باہر نکل کر ان لوگوں کا مقابلہ کر سکو؟ ہاں، فضا نے جواب دیا، اور پھر ایک بار پھر ہمیں گولیاں چلانی پڑی کیونکہ 2 آدمی پھر اندر داخل ہوئے تھے اور ہم نے ایک لمحے میں انہیں پہچان لیا تھا کہ یہ ڈین بروسا ہی کے آدمی تھے۔ اس کے بعد میں فضا جیبی کے ساتھ باہر نکلا۔ راہداری میں ہمیں ایک شخص نظر آیا اور اب اس وقت کسی قسم کے کوئی تکلف کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ اسے بھی موت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ باہر واقعی گولیاں چل رہی تھی۔ دانش زاری اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہا تھا، لیکن مجھے ایک اور خوف تھا۔ گولیوں کی آوازیں دور دور تک جائیں گی اور اس کے بعد لازمی امر ہے کہ اسپین کی پولیس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دوڑ پڑے گی۔ ٹرانسمیٹر اب بھی میرے پاس موجود تھا۔ میں نے ایک محفوظ جگہ رک کر دانش زاری کو ٹرانسمیٹر پر کال کیا۔ بہت ہی مستعد آدمی تھا اور مجھے اس کی مستعدی کا اعتراف کرنا پڑا تھا کیونکہ ان حالات میں بھی اس نے فوراً ہی میری کال ریسیو کی۔ ہاں دانش، میں لاشمیک بول رہا ہوں۔ سر، کیا پوزیشن ہے؟ ہم نے قابو پا لیا ہے۔ ان کے تقریباً تمام ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اب ہمارے عقب میں دور دور تک روشنیاں جلتی نظر آ رہی ہیں۔ فضا جیبی میرے پاس موجود ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں فارم ہاؤس کے بالکل عقبی حصے میں پہنچ جانا چاہیے۔ تمہارے پاس گاڑیوں کا بندوبست ہے؟ جی سر۔ تو پھر باقی پوزیشن ترک کر کے فارم ہاؤس کے عقب میں پہنچو۔ اوکے سر، دانش زاری نے جواب دیا۔ میں نے فضا جیبی کو اشارہ کیا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے اشارے پر وہ پلٹ کر دوسری جانب چل پڑی۔ حالانکہ اس عمارت کے بارے میں ہمیں کوئی خاص اندازہ نہیں تھا، لیکن اتنا میں ضرور جانتا تھا کہ عمارت کے عقبی حصے میں بھی کوئی باہر نکلنے کا دروازہ بے شک ہوگا، کیونکہ اس قسم کی عمارتوں میں ایسے دروازے اکثر ہوا کرتے ہیں۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ عمارت سے باہر نکلے بغیر ہم اس کے عقبی حصے میں پہنچ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں اور فضا جیبی فارم ہاؤس کے عقبی احاطے کی دیوار کو کود کر دوسری جانب پہنچ گئے۔ ہم نے چند گاڑیوں کو وہاں رکتے ہوئے دیکھا تھا۔ لازمی امر تھا کہ یہ دانش زاری ہی کی گاڑیاں تھیں۔ میں نے ایک لمحے کے بعد انہیں پہچان لیا اور اس کے بعد برق رفتاری سے فضا جیبی کا ہاتھ پکڑ کر اس جانب دوڑنے لگا۔ اگر کچھ لوگ زندہ بھی بچ گئے تھے تو ان کا رخ عقبی حصے کی جانب نہیں ہوا تھا، یا پھر دانش زاری نے اس قسم کا کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ زندہ بچ کر وہاں پہنچ سکتے۔ بہرحال اب ہمیں اسے غرض نہیں تھی۔ فضا جیبی پر قابو پانا تھا، چنانچہ وہ ہمارے قبضے میں آ چکی تھی۔ باقی کام دانش زاری ہی جان سکتا تھا۔ چنانچہ ہم ان گاڑیوں میں بیٹھ گئے اور گاڑیاں سٹارٹ ہو کر برق رفتاری سے چل پڑی۔ ہمارا یہ سفر تقریباً 30 منٹ تک جاری رہا تھا اور اس کے بعد ہم ایک ایسی بڑی سی عمارت کے پاس پہنچ گئے جو خوب دور دراز علاقے میں واقع تھی۔
اور غالباً کسی فیکٹری وغیرہ کی عمارت تھی، لیکن ایک ایسی فیکٹری کی جو استعمال میں نہیں آتی تھی۔ دانش زاری نے یہاں واقعی کام کیا تھا۔ اس عمارت کو اس وقت ہم بہترین پناہ گاہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ اس میں وہ گاڑیاں بھی چھپ سکتی تھیں جن میں ہم یہاں سوار ہو کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ جن راستوں سے گزر کر ہم آئے تھے وہاں ہمیں بھی کوئی ایسی رکاوٹ پیش نہیں آئی تھی جن سے آئندہ کے لیے بھی خطرہ ہوتا، یعنی ہم نہایت اطمینان کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے ہم آگے کی منصوبہ بندی کر سکتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے ان پر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کی تھی اور اپنے لیے ایک گوشہ منتخب کر لیا تھا۔ اپنے طور پر آرام کرنے لیٹ گیا تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار باتیں آ رہی تھی۔ گزرے ہوئے واقعات کو ذہن میں دہرا کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کھیل اچانک ہی بدل گیا ہے اور اس کام کی تکمیل کے پیچھے مجھے کچھ نئے منصوبوں پر غور کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بیروت میں اپنے اغوا کا ڈرامہ رچا کر یہاں تک پہنچا تھا۔ وہاں سنسنی اور تشویش ہوگی، یہاں فضا جبی کی گلو خلاصی بے شک ہو گئی تھی اور ڈین بروسا میرے معاملات کی گواہی دینے کے لیے زندہ نہیں بچا تھا، لیکن ارل سیڈنا کی شخصیت نے مجھے الجھا دیا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سائنس کے اس دور میں ناقابل یقین نہیں تھا۔ سائنسی ترقی اس سے بھی زیادہ عجوبے پیش کر سکتی ہے، لیکن ارل سیڈنا در حقیقت بہت خطرناک عورت محسوس ہوئی تھی۔ خاص طور سے یہ تصور ذہن میں تھا کہ مستقبل میں موساد کی سربراہ بننے کے بعد وہ دنیا بھر کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ اسرائیلی سازشوں کے جال تو نہ جانے کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے۔ ارل سیڈنا جیسی عورت اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتی تھی، اور چونکہ وہ ان واقعات کی عینی شاہدین بن گئی تھی اس لیے اب میری پول وہاں کھل جائے گی اور میرا بیروت پہنچنا میرے لیے نہایت خطرناک ہوگا۔ پھر اس کمبخت عورت نے مجھے میک اپ کے اندر بھی پہچان لیا تھا۔ اس کے الفاظ مجھے یاد تھے۔ اس نے کہا تھا کہ لاشمیک کے میک اپ کے نیچے بھی ایک دوسرا میک اپ ہے۔ تھی کمال عورت، اس کا میں نے بھی اعتراف کر لیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، لیکن زیادہ دیر سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ دانش زاری ہی میرے پاس آیا تھا۔ ہیلو دانش۔ ہیلو سر، آپ یہاں بالکل تنہائی میں؟ میں نے مسکراتی نگاہوں سے دانش کو دیکھا اور کہا، سب کچھ ہونے کے باوجود میں ایک غیر متعلق شخص ہوں دانش۔ دانش چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، سر کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ کیوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، سر آپ غیر متعلق شخصیت ہیں۔ آپ نے وہ کچھ کیا ہے جو ہم میں سے کوئی نہ کر پاتا۔ بمشکل تمام فضا جبی کو روک کر آیا ہوں۔ در حقیقت وہ بہت زخمی ہیں۔ میں MBBS ڈاکٹر بھی ہوں سر، اور ہمارے پاس اس قسم کے انتظامات بھی ہیں جن سے میں نے فضا جبی کی مکمل ڈریسنگ وغیرہ کر دی ہے۔ اسی بنا پر میں نے انہیں یہاں آنے سے روکا ہے، ورنہ وہ خود آنے کے لیے بے چین تھی۔ سر آپ بالکل غیر متعلق آدمی نہیں ہیں، براہ کرم تشریف لائیے، فضا آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے چند لمحات سوچا، اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ دانش زاری مجھے لے کر ایک کمرے کے سامنے پہنچ گیا اور بولا، فضا اندر موجود ہیں، آپ براہ کرم اندر تشریف لے جائیے۔ آپ بھی تو آئیے مسٹر زاری۔ نہیں سر، ہماری آپ کی ملاقات صبح ہوگی، میں نے یہاں تمام انتظامات کر لیے ہیں، اور سر میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے وقت گزاریے۔ اصل میں اب ہمیں اسپین سے نکل جانے کے فوری انتظامات کرنے ہیں، کیونکہ اسپین ہمارے لیے سخت خطرناک ثابت ہوگا۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔